बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद रज़ा नक्शबंदी, आप समाअत फरमा रहे हैं दास्तान नगर, अजीम कमसिन सिपासलार मोहम्मद बिन कासिम की वलवला अंगेज़ दास्तान। साहिबान, इससे पहले आप इस दास्तान की 13 किस्तें समाअत फरमा चुके हैं। आइए किस्त नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। किस कदर बेरहमी की बात है कि औरतें जो बेजुबान मखलूक हैं, जिन पर मर्दों की हुकूमत है, इन्हें तो ज़िंदा जला दिया जाए और मर्द खा कुछ भी करते रहें, ज़िंदा न जलाए जाएं। ये वहशियाना कानून है, कोई मजहब इसे पसंद नहीं करता। अभी कहने लगा ये कानून जैसा भी है, लेकिन हम हिंदू इस पर अमल करते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, मगर मेरे सामने ये बेरहमी न की जाए। मैं हुक्म देता हूँ कि इन औरतों में से एक औरत को भी ज़िंदा न जलाया जाए। ये पंडित जिस कदर खड़े हैं, एक एक करके आग में डाल दिए जाएं। अभी ने पंडितों को मोहम्मद बिन कासिम के इरादे से बाखबर किया। यह सुनते ही तमाम पंडित बदहवास होकर रोने लगे। मोहम्मद बिन कासिम कहने लगे, बदबख्तो, तुम औरतों के जलाने के लिए आमादा थे, मगर खुद जलने के लिए तैयार न हुए। क्या औरतों में जान नहीं है? क्या उन्हें तपश नहीं पहुंचती? क्या वो तड़पती नहीं है? क्या उन्हें जिंदा रहने का हक नहीं है? क्या उनके सीने में दिल नहीं है? बेरहमो, इससे पहले आज तक औरतों को सती करते रहे हो। आज मैं तुम्हारे जलाने का हुक्म देता हूँ। बेरहमो, आज तुम जलने का मज़ा चखो। मोहम्मद बिन कासिम का जोश बढ़ता चला जा रहा था। जोश में आने वाली बात भी थी। हिंदू अपनी औरतों को जिंदा जला देने पर कादिर थे और मर्दों को बचाते थे। पंडित ज़ारो कतार रो रहे थे और हाथ जोड़ जोड़ कर रहम की दरख्वास्त कर रहे थे। आखिर जब रोते रोते बेहाल हो गए तो मोहम्मद बिन कासिम को रहम आ ही गया और उसने उन्हें मुआफ़ कर दिया। वो दुआएं देते हुए चले गए। अब तमाम दासियों को हिरासत में ले लिया गया और मंदिर के जिस कदर सीमों, ज़रो, जवाहरात थे, सब निकाल लिए गए। ये तमाम सामान और दासियों को लेकर ये मंदिर से बाहर आ गए और मोहम्मद बिन कासिम ने चंद सिपाहियों को समनी के महल की तरफ भेज दिया और उन्हें हिदायत कर दी कि जो सामान उसके महल से मिले और जिस कदर वहाँ पर आदमी मौजूद हों, सबको ले आओ। मुसलमानों का दस्ता रवाना हो गया। उधर मुसलमानों ने कला के तमाम बाशिंदों को हिरासत में ले लिया और सबको लाकर मोहम्मद बिन कासिम के सामने पेश कर दिया। जिस कदर माल गनीमत हाथ आया था, उसके भी अंबार मैदान में लगा दिए गए। जब समनी के महल से दस्ता वापस आया तो इस दौरान रात हो चुकी थी। वहाँ बहुत कुछ ज़र्रे नकद, बेश कीमत सामान, औरतें, मर्द ने समनी की 2 लड़कियाँ भी असीर करके लाई गई। मोहम्मद बिन कासिम ने समनी के रसद खाने खोलकर तमाम कैदियों में रसद तकसीम कराई और उन्हें हुक्म दे दिया कि वो अपना अपना खाना तैयार कर लें। इस्लामी लश्कर अलहदा से अपना खाना तैयार करने लगा। कुछ रात गए, सब खाना खाकर फारग हुए और रात को आराम करने लगे। सुबह बेदार होते ही मुसलमानों ने ज़रूरियात से फारग होकर नमाज फजर अदा की और नमाज पढ़कर मोहम्मद बिन कासिम अपने लश्कर को हमरा लिए उसी मैदान मंदिर में आ पहुंचा। मंदिर के मैदान में पहुंचते ही जहां उसने समनी को मारा था, वहां नज़र दौड़ाई। अभी तक वहां लाशों का अंबार पड़ा था। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदुओं को, कैदियों को हुक्म दिया कि वो लाशों को अपने मजहब के मुताबिक जला दें। चुनांचे उन्होंने तमाम लाशें उठा कर एक जगह जमा कर ली और फिर एक बड़ी चिता तैयार करके लाशों को उसमें डाल दिया गया। थोड़ी देर में
आग के शोले बुलंद होने लगे, लाशों की सरांड दूर तक फैल गई। अब मोहम्मद बिन कासिम ने अभी से मुखातब होकर कहा, मुअज़्ज़ज़ पंडित बताओ, अब तुम्हारी क्या आरज़ू है और मुझसे क्या चाहते हो? अभी ने कहा, सिर्फ अपने और अपने अहलो अयाल के लिए अमान मांगी है। मोहम्मद बिन कासिम ने जवाब दिया, वो तो तुमको दी जा चुकी है, इसके अलावा कुछ और मांगो। अभी कहने लगा, बस मैं और कुछ नहीं चाहता। इस पर मोहम्मद बिन कासिम ने कहा कि मगर मैं तो तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये औरतें और लड़कियाँ जिस कदर तुम्हारे सामने खड़ी हैं, इनमें से जिसे चाहते हो रिहा करवा लो। सोने चांदी और जवाहरात के अंबार लगे हुए हैं, उसमें से जितना मन चाहता है उठा लो, सब तुम्हारा। अभी ने मशकूराना नज़रों से देखते हुए कहा, मैं कुछ नहीं चाहता हुजूर। मोहम्मद बिन कासिम कहने लगा, अच्छा तुम्हारी खुशी, एक बात तुमसे कहना चाहता हूँ। अभी बोला, जी फरमाइए। कासिम ने कहा, तुम नहायत नेक और खलीक इंसान हो, मेरी ख्वाहिश है कि तुम मुसलमान हो जाओ। हाँ हाँ, एक बात ज़हन में रखना, मैं इस हवाले से दबाव नहीं डाल रहा, बल्कि दोस्ताना अंदाज से कहता हूँ, क्योंकि हमारे मज़हब ने जबर से मना किया है। परवरदिगार आलम अपने कलाम मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, ला इकराह फिद्दीन। हमारे यहाँ मज़हब के मामले में ज़बरदस्ती नहीं है, ये खुशी का सौदा है। अभी अगर तुम मुसलमान हो जाओगे तो तमाम दुनिया के मुसलमानों के भाई बन जाओगे। जो हुकूक इस्लाम ने मुसलमानों को अता किए हैं वही तुम्हें भी हासिल हो जाएंगे, और जब और जहाँ तुम जाओगे मुसलमान तुम्हारी इज्जत करेंगे। अब अभी कहने लगा, मेरा तो अपना भी यही मन चाहता है कि मैं तुम्हारे दीन में दाखिल हो जाऊं। अभी की ये बात सुनकर तमाम मुसलमान निहायत खुश हुए और उन्होंने खुश होकर अल्लाह की किबरियाई का नारा बुलंद कर दिया। अभी आगे बढ़ा, मोहम्मद बिन कासिम ने हाथ बढ़ाया, कलमाए तौहीद की गवाही दोहराई गई। अभी ने मोहम्मद मुस्तफ़ा हाकिम हर जहाँ की रिसालत को तस्लीम कर लिया। साहिबान कलमा वो दौलत है, 100 साल का कुफर एक लम्हे में धो डालता है। ज़िंदगी भर के सारे गुनाहों को जब कोई कलमा पढ़ता है तो रब्बुल आलमीन मुआफ़ फरमा देता है। उसका दामन ऐसे पाक हो जाता है जैसे आज उसकी माँ ने उसे जन्म दिया है। जब अभी ने कलमा पढ़ा तो उसे देखकर चंद औरतें और मर्द भी मुसलमान हो गए, उन्हें फौरी तौर पर रिहा कर दिया गया। अब मोहम्मद बिन कासिम ने तमाम औरतों और मर्दों को जिजिया लेकर रिहा करना शुरू कर दिया। जो गरीब थे और जिजिया ना दे सकते थे उनको वैसे ही रिहा कर दिया गया, लेकिन सिपाहियों, दासियों और समनी की 2 लड़कियों को रिहा न किया गया। वो जंगी कैदी थे और उनको रिहा करना या तो हज्जाज के इख्तियार में था जो वायसराय था, या फिर खलीफा वलीद इस बात का मजाज था। अब मोहम्मद बिन कासिम ने 4 हिस्से तमाम लश्कर में आला कदर मरातब तकसीम कर दिए, लेकिन वो जेवरात जो दासियाँ और समनी की परिजाद लड़कियाँ पहने हुई थी बदस्तूर अपने पास ही रहने दिए, और उनका फैसला हज्जाज या खलीफा पर मुनहसर किया गया। उसी दिन माले गनीमत का हिस्सा दासियाँ, सिमनी की 2 लड़कियाँ और कैदी 100 आदमियों की हिरासत में हज्जाज की तरफ रवाना कर दिए गए। क्योंकि सिमनी हाक में डबल मारा गया था, इसलिए मोहम्मद बिन कासिम ने अभी को, जो अब मुसलमान हो चुका था, डबल का हुक्मरान बना दिया। इस्लाम रिफत देता है, इस्लाम इज्जत देता है। जो रब्बुल आलमीन के नाम की तौकीर अपने दिल में जमा लेता है, अल्लाह उसे ज़मीन पर इज्जतों के ताज अता फरमाता है। मोहम्मद बिन कासिम ने अभी को
دہبل کا حکمران بنا دیا۔ وہ اس اعزاز کو پا کر نہایت خوش ہوا۔ دوسرے دن صبح کی نماز پڑھتے ہی محمد بن قاسم نے اپنے لشکر کے ہمراہ نہرون کی طرف کوچ کرنا شروع کر دیا۔ صاحبان، آپ سماعت فرما رہے ہیں داستان نگر میں عظیم کم سن سپہ سالار محمد بن قاسم کی ولولہ انگیز داستان، اور میں ہوں محمد رضا نقشبندی۔ ادھر طاہرہ اور طاہر دونوں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آواز انہیں سنائی دی۔ وہ دونوں حیران ہو کر آواز کی طرف دیکھنے لگے۔ جس طرف سے آواز آئی تھی ادھر سے وہی ہندو جوگن نمودار ہوئی۔ اس کے خاک آلود الجھے ہوئے سر کے بال بے ترتیبی سے بکھرے ہوئے تھے۔ چہرے پر کچھ پریشانی کے آثار تھے، آنکھیں چمک رہی تھی۔ اس کے دیکھتے ہی راجہ دہر نے برا سا منہ بنایا۔ اس کی حالت یہ بتا رہی تھی کہ اس وقت جوگن کا آنا راجہ دہر کو ناگوار گزرا ہے۔ راجہ دہر کہنے لگا، آؤ 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 ماتا آؤ۔ راجہ سے پرجا تک، ادنا سے اعلیٰ تک تمام اسے ماتا کہتے تھے۔ دہر کہنے لگا، آپ نے بڑی کرپا کی، آئیے پدھاریے۔ جوگن ان دونوں کے قریب جا کھڑی ہوئی۔ اس نے کہا، راجہ تم کو اس وقت میرا آنا ناگوار گزرا ہے۔ اگرچہ اس نے بات بالکل صحیح کہی تھی، راجہ دہر کو اس کا آنا سخت ناگوار گزرا تھا۔ وہ اس کی تنہائیوں میں مخل ہوئی تھی، مگر اس نے کہا، نہیں ماتا، مجھے تمہارا آنا ناگوار کیوں گزرتا؟ جوگن بولی، مگر تمہاری آنکھیں یہ بتا رہی ہیں، حقیقت میں زبان سے زیادہ آنکھیں صاف گوئی سے کلام کرتی ہیں۔ دہر کہنے لگا، لیکن میری آنکھوں سے زیادہ راست گوئی نظر آ رہی ہے۔ جوگن نے کہا کہ راجہ کو سچ بولنا چاہیے۔ دہر کہنے لگا، اور میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں۔ جوگن کہنے لگی، اسے تو پھر پرماتما ہی جانتا ہے کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ دہر کہنے لگا، میری تمام رعایا جانتی ہے اور آپ بھی یہ جانتی ہیں کہ میں سچ بولتا ہوں۔ جوگن کہنے لگی کہ رعایا کی بابت میں کہہ سکتی ہوں۔ دہر بولا، رعایا مجھے کیا سمجھتی ہے؟ جوگن نے اس پر جواب دیا کہ تمام رعایا کا یہ خیال ہے کہ جو راجہ عیاش ہو وہ کبھی سچ نہیں بولتا۔ دہر کو یہ سن کر بڑا غصہ آیا، لیکن وہ خوب جانتا تھا کہ اگر ذرا بھی نفرت یا غصہ کا اظہار ہوا تو جوگن اسے جادو کر کے جلا دے گی، بھسم کر دے گی۔ اس لیے اس نے غصہ ضبط کر کے کہا، یہ خیال میری رعایا کے بے وقوف لوگوں کا ہے۔ جوگن نے کہا، خیر کیسے ہی لوگوں کا ہو، لیکن حقیقت یہی ہے کہ تم عیاش بھی ہو، بدماش بھی ہو اور جھوٹے بھی۔ دہر کہنے لگا، کیا آپ بھی مجھے ایسا ہی سمجھتی ہیں؟ جوگن نے ذرا ترش روئی سے کہا، مجھ سے مت پوچھو کہ میں تم کو کیا سمجھتی ہوں۔ دہر کو غصہ آیا، لیکن پھر بھی اس نے ضبط کیا، حقیقت یہ ہے کہ بزدل انسان کو بہت جلد غصہ آتا ہے اور جلد ہی دور بھی ہو جاتا ہے۔ دہر بزدل ہی تھا، اس کا بھی یہی خیال تھا۔ اس نے ماتا سے کہا، ماتا جوگن بتاؤ تم مجھے کیا سمجھتی ہو؟ جوگن نے کہا، جو شخص اپنی سگی ہمشیرہ سے شادی کرے تم خود ہی فیصلہ کرو وہ کیسا ہو سکتا ہے۔ دہر یہ سن کر بے حیائی سے ہنس پڑا۔ ماتا تم ہی بتاؤ کہ ہماری مذہبی کتابوں میں یہ لکھا ہی کہاں ہے کہ سگی ہمشیرہ سے شادی مت کرو؟ جوگن یہ سن کر جل گئی۔ اس نے کہا، یہ بھی نہیں لکھا کہ کوئی اپنی ماتا سے شادی نہ کرے، لیکن کیا کوئی شخص ایسا بے حیا بن سکتا ہے کہ اپنی ماتا سے شادی کر لے؟ دہر بولا، اور اگر کوئی کرے تو اسے الزام نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ مذہب وہی ہے جو تمام باتوں کو کھول کر بتائے۔
یہ نہیں کہ صرف یہ بتائے کہ کس کس دیوتا کی پوجا کریں اور کس وجہ سے کریں۔ جوگر نے کہا اچھا تو اب تم مذہب کو الزام دینے لگے ہو۔ دہر نے کہا تم ہی بتاؤ کہ کیا میرا الزام درست ہے یا نہیں؟ کیا تم نے کسی مذہبی کتاب میں یہ دیکھا ہے کہ کس سے شادی کرو اور کس سے نہ کرو؟ جوگن بولی مگر یہ دنیا کا دستور ہے۔ دہر کہنے لگا بہترین دستور یہ ہے کہ جو عورت پسند آئے اس سے شادی کر لی جائے۔ جوگن نے کہا چاہے وہ تمہاری ماں ہی کیوں نہ ہو۔ دہر کہنے لگا ہاں وہ کوئی بھی ہو۔ اس پر جوگر نے تعصب سے کہا کس قدر ناپاک اور ہوس بری خیالات ہیں تمہارے۔ دہر نے غصہ کے لہجہ میں کہا تم پھر میرے خیالات کو برا کہتی ہو۔ دہر نے غصہ کے لہجہ میں کہا تم پھر میرے خیالات کو برا کہتی ہو، لیکن مذہبی کتب کے مصنفوں کو بھی تو کچھ کہو۔ جوگن کہنے لگی میں کسی کو کچھ بھی نہیں کہتی، مگر ہاں تم سے ایک بات کہنے آئی ہوں۔ دہر بولا جی فرمائیے کیا ہے؟ جوگن بولی جو تم اپنے شامت اعمال سے اپنی جنم بھومی یعنی پیدائش کی جگہ کے دشمن کیوں بن رہے ہو؟ دہر نے حیرت سے کہا میں؟ وہ کیسے؟ جوگن نے جواب دیا تم نے مسلمانوں کو کیوں چھیڑا؟ دہر نے کہا لگا کر کہا میں نے چھیڑا؟ میں کب ان پر لشکر کشی کرنے گیا تھا؟ جوگن نے جواب دیا اب وہی کب تم پر لشکر کشی کرنے آ رہے ہیں؟ دہر کہنے لگا مگر اب تو ایک لونڈا اس ملک کو فتح کرنے کے ارادے سے آ رہا ہے۔ جوگن بولی وہ لونڈا شیر ہے، ایسا شیر جو اس بھومی کے ایک ایک بچے کو پھاڑ کھائے گا۔ دہر نے ہنستے ہوئے کہا خوب بات کہی، یہ تم نے ان قریب تم سن لو گی کہ وہ طفل شیرخوار مارا بھی گیا۔ جوگن نے جواب دیا کاش میں ایسا سن سکتی۔ راجن اپنے ملک کی اپنی رعایا کے دشمن نہ بنو۔ دہر کہنے لگا میں کیسے دشمن بن رہا ہوں؟ جوگن نے کہا تو تم پھر مسلمان قیدیوں کو رہا کیوں نہیں کر دیتے؟ دہر کہنے لگا وہ سرحد میں کیوں بغیر اجازت کے آئے؟ میں کبھی انہیں نہیں چھوڑوں گا، بلکہ 2-4 ہی روز میں انہیں یہاں بلوا کر ایک ایک کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ جوگن بولی قتل کر چکے اب کس کو قتل کرو گے تم؟ دہر نے کہا قیدیوں کو۔ جوگن بولی قیدی ہیں کہاں؟ دہر نے جواب دیا دیبل کے قلعے میں۔ جوگن نے ٹھنڈا سانس بھر کر کہا دیبل تباہ ہو چکا، سمنی مارا گیا، مندر تاراج کر دیا گیا، داسیاں اور سمنی کی 2 لڑکیاں ہزاروں بہادروں کے خلیفہ کی خدمت میں بھیج دی گئی، اور وہ مسلمان جن پر یہ جھگڑا اٹھا تھا آزاد ہو گئے۔ دہر یہ باتیں سن کر غم و علم سے آزردہ ہو رہا تھا۔ اس نے پوچھا یہ حرکت کس نے کی ہے؟ جوگن بولی وہی جسے تم طفل شیرخوار کہہ رہے ہو۔ کیا محمد بن قاسم نے؟ ہاں محمد بن قاسم نے۔ دہر نے نہایت غمزدہ ہو کر اپنا سر جھکا لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنا سر اٹھا کر کہا افسوس میں کس خیال میں تھا، وہاں کیا ہوا، لیکن مجھے کچھ پرواہ نہیں، میں بھی جب تک ان مسلمانوں سے انتقام نہ لوں گا آرام سے نہیں بیٹھوں گا۔ جوگن نے افسردہ لہجے میں کہا انتقام تم نہ لے سکو گے۔ جو عیش و عشرت میں ڈوبا ہوا ہو، جس کے راج محل میں کئی رانیاں ہوں اور 50 داشتہ لڑکیاں ہوں، جو لہو و لعب کو ہی سب کچھ سمجھتا ہو،
ایسا شخص کیا انتقام لے سکتا ہے؟ میں زمین میں پیدا ہوئی ہوں، مجھے زمین سے محبت ہے، میں چاہتی ہوں کہ تم ہوش میں آؤ اور دانش مندی کر کے ملک کو تباہی سے بچا لو، وگرنہ جو دیبل کا حشر ہوا وہی تمہارے سارے ملک کا حشر ہوگا۔ دہر کہنے لگا تم جس قدر بھی مجھے برا کہو حق بجانب ہو، واقعی آج تک میں آرام و عشرت میں ڈوبا رہا، مگر اب ہرگز اس طرف رغبت نہیں کروں گا۔ اب میں اس قدر لشکر اور اتنے ہاتھی میدان جنگ میں بھیجوں گا کہ وہ ایک مسلمان کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ جوگن کہنے لگی تم جانتے ہو مسلمانوں نے حملہ کیوں کیا ہے؟ دہر کہنے لگا اپنے بھائیوں کو چھڑانے کے لیے۔ جوگن کہنے لگی یہی بات ہے، انہوں نے اور تو سب کو چھڑا لیا ہے، صرف ایک یہ لڑکی طاہرہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جوگن نے کہا باقی رہ گئی ہے۔ عقل مندی اور مصلحت اسی میں ہے کہ اسے محمد بن قاسم کے پاس بھیج دو اور اس سے صلح کی گزارش کرو۔ طاہر نے بگڑ کر کہا میں دب کر کبھی صلح نہیں کرنے والا، یہ لڑکی مجھے پسند ہے اور یہ سندھ کی مہارانی بنے گی۔ جوگن نے غضبناک ہو کر کہا راون سیتا کو بھگا کر لے گیا تھا، آخر اس کا ناش ہو گیا، تم اس کنیا کو لے آئے ہو، کہیں تمہارا حشر بھی راون جیسا نہ ہو۔ دہر کہنے لگا اطمینان رکھو، میں مسلمانوں کو ایسے مسل دوں گا جیسے چیونٹیوں کو مسلا جاتا ہے۔ جوگن نے کہا یہی راون کا خیال تھا کہ رام چندر جی کو مسل ڈالے گا، مگر وہ کچھ نہ کر سکا۔ دہر کہنے لگا میں راون نہیں ہوں۔ جوگن بولی راون تم سے زیادہ طاقتور تھا، تم سے زیادہ سپاہ تھی اس کے پاس۔ دہر بولا نہیں ماتا، اس سے کہیں زیادہ میری فوج ہے۔ جوگن نے کہا میرا کام تھا تمہیں سمجھا دینا، افسوس تمہاری آنکھیں نہیں کھلتی، اچھا تم جانو، مگر ایک بات مان لو۔ دہر کہنے لگا کیا؟ جوگن بولی اگر تم اپنی بہتری چاہتے تو اس کنیا یعنی طاہرہ کو اس وقت تک کچھ نہ کہو جب تک کہ مسلمانوں سے لڑائی کا فیصلہ نہ ہو جائے۔ دہر کہنے لگا وعدہ کرتا ہوں، منظور کرتا ہوں اس بات کو، اسے کچھ نہیں کہوں گا جب تک کہ مسلمانوں سے ہماری لڑائی کا فیصلہ نہ ہو جائے۔ طاہرہ کچھ خوشی اور کچھ غم، کچھ غصہ اور کچھ خوف بھری نظروں سے جوگن کو دیکھ رہی تھی۔ وہ دیوار سے لگی کھڑی تھی، اس کے ہاتھ میں خنجر تھا۔ اب جوگن دوسرے کمرے میں پورا سرار طریقے سے غائب ہو گئی۔ دہر اس کے چلے جانے کے بعد کچھ دیر تک سوچتا رہا، آخر اس نے سر اٹھا کر دیکھتے ہوئے کہا طاہرہ مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے تم کو ستایا، میں معافی چاہتا ہوں کہ آئندہ تم کو کچھ نہیں کہوں گا، تم اطمینان سے رہو، میں جا رہا ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ چلا گیا اور طاہرہ نے اطمینان کا سانس لیا، بیٹھ گئی، اپنی حالت، راجہ دہر کی کیفیت اور جوگن کے الفاظ پر غور کرنے لگی۔